السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہورر اسٹوری اردو۔ موسم انتہائی سرد تھا، باہر طوفانی ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ دھند نے تمام فضا کو سفید چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ گو کہ ابھی دن کے 3:30 بج رہے تھے، مگر لگتا تھا کہ کافی رات ہو گئی ہے۔ وقار نے کافی کے 2 مگ میرے سامنے رکھے تو میں نے شکر گزار نظروں سے انہیں دیکھا۔ وقار نے کافی مجھے دی اور خود آتش دان کی جانب بڑھے، جہاں سلگتی ہوئی آگ ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ میں جو دور بیٹھی لکڑیوں کو چٹکتے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، وقار سے اچانک سوال کر بیٹھی، وقار، ڈوگی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ مجھے اچانک فکر ہوئی، وہ باہر برآمدے میں ہے، میں نے اسے باندھ دیا تھا، اب اسے کھولنا مت، کہیں باہر نہ نکل جائے۔ خود سوچو، اس وقت کوئی جاندار شے باہر نکلنے کا تصور کر سکتی ہے، سوائے سامنے بنگلے میں رہنے والے پراسرار جوڑے کے؟ تو کیا وہ آج بھی اس کنویں کی جانب گئے تھے؟ میں نے حیرت سے وقار کو دیکھا۔ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے انہیں بنگلے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ باہر اتنی سردی ہے۔ عجیب لوگ ہیں، نہ سردی کی پرواہ نہ برف باری کی۔ میرے دل میں بے اختیار خواہش جاگی کہ میں انہیں کنویں کے قریب دیکھوں۔ کمال کے لوگ تھے، آندھی ہو طوفان ہو، جب سے ہم لوگ کاغان شفٹ ہوئے تھے تب سے لے کر اب تک ان دونوں کو ضرور دیکھتے، جو ایک دوسرے کا بازو تھامے دھند کو پیچھے دھکیلتے اس پرانے کنویں کی جانب بڑھتے دکھائی دیتے تھے، جہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ لوگ وہاں جانے سے کتراتے، مگر وہ جوڑا جو کافی عمر رسید تھا، مرد کی عمر 70 کے قریب تھی، جبکہ عورت کے بال برف کی طرح سفید نظر آتے تھے، لیکن پڑھی لکھی فیملی سے معلوم ہوتے تھے۔ اس کا اندازہ ان کے لباس سے ہوتا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی ان کی زندہ دلی اور اصول پسندی سے متاثر بھی تھے، لیکن نہ جانے کیوں انہیں دیکھ کر مجھے اپنی امی یاد آ جاتی تھیں۔ میں نے کافی کے 2-3 گھونٹ لیے اور کھڑکی کی جانب بڑھی۔ دور سے دونوں سرد ہواؤں کے جھکڑ کو پیچھے دھکیلتے سڑک کا چکر کاٹنے کے بعد اپنی رہائش گاہ کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ حالانکہ انہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ سردی ان پر بے اثر ہے۔ کمال ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر وقار کی طرف دیکھا، لیکن مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ وقار کب کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں واپس اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ اسی اثناء میں وقار کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر کافی کے کپ میں نے میز سے اٹھائے اور کچن کی جانب مڑی۔ امینا، پیچھے سے وقار کی آواز پہ میں پلٹی۔ کل ہم انکل اور آنٹی کو چائے پہ بلا لیں؟ نہ جانے ان کے دماغ میں کیا سمائی کہ اس پراسرار جوڑے کو گھر بلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بھلا مجھے کیا اعتراض ہوتا؟ دوسرا دن ویسے ہی سرد اور دھندلایا ہوا تھا، چاروں اطراف دھند کی وجہ سے گپ اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس اندھیرے میں بھی موسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دونوں ہمارے بنگلے کے سامنے سے گزرنے لگے۔ تبھی وقار، جو پہلے سے دروازے پہ موجود تھا، انہیں روکتے ہوئے سلام دعا لینے لگا۔ انتہائی معذرت سر، ہم کئی دنوں سے آپ دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی وقت کی پابندی اور برفانی ہواؤں کے جھکڑ کو شکست دے کر واپس آنا ہمیں بہت متاثر کر گیا ہے۔ ہماری دلی خواہش ہے آپ دونوں ہمارے ساتھ 1 کپ کافی پئیں۔ تمہاری خواہش پوری کرنے میں کوئی حرج نہیں بیٹا، لیکن جیسے ہمارا اصول ہے کہ ہم موسم کی پرواہ کیے بغیر روز سیر کے لیے نکلتے ہیں، اسی طرح ہمارا یہ بھی اصول ہے کہ ہم کسی کے گھر کافی نہیں پیتے۔ پینے میں مذائقہ تو نہیں، پر اصول کی بات ہے بیٹا۔ دونوں نے مسکراتے ٹھنڈے شفاف لہجے میں جواب دیا۔ وقار نے کہا، اچھا آپ ہمیں اپنا کچھ قیمتی وقت تو دے سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم لوگوں کو مناسب لگے تو ہم کل سڑک کا ایک چکر لگا کے کچھ دیر یہاں رک جائیں گے، اس طرح ہمیں بھی سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ بوڑھا مسکرایا۔ ویلکم سر، ہمیں خوشی ہوئی، وقار نے خوش دلی سے کہا۔ دونوں مسکراتے ہوئے پلٹے اور آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پہلی ملاقات میں انکل نے اپنا نام حیات اور بیوی کا نام ادیبہ بتایا تھا۔ انہیں یہاں آئے 30 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ زندگی کا بڑا عرصہ دونوں نے اکٹھے گزارا تھا۔ انکل حیات نے بتایا کہ وہ آج کل رہائش کے لیے بے حد پریشان ہیں اور رینٹ پہ گھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ وقار کے ساتھ میں نے بھی اپنی خدمات پیش کی کہ گھر ڈھونڈنے میں ہم ان کی مدد کریں گے، جس سے انہیں کافی تسلی ہوئی۔ روزمرہ کی طرح دوسرے دن بھی دھند نے چاروں اطراف کو گھیر رکھا تھا۔ سردی اتنی تھی کہ کمرے میں بیٹھے دانت بج رہے تھے۔ دروازے پہ ہوئی دستک، ہم دونوں چونکے۔ وقار نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو حیرت سے آنے والے کو مخاطب کیا، ارے آپ، آئیے آئیے، تشریف لائیے۔ وقار خوش دلی سے راستہ دیتے دروازے کی اوٹ میں ہوئے۔ انکل حیات اپنی بیوی کے ساتھ آہستہ روی سے چلتے اندر داخل ہوئے تو انہیں دیکھ کر میں بھی حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹھو بیٹی، ہم غیر تھوڑی ہیں۔ انکل نے اپنا کانپتا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور دونوں آتش دان کے قریب بیٹھ گئے۔ وقار نے مجھے کافی بنانے کا اشارہ کیا اور خود حیات انکل کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔
میں جب کافی بنا کے واپس آئی تو تینوں کے درمیان ہوتی گفتگو سن کے مجھے شدید حیرت ہوئی، کیونکہ وقار ایسی بھوتیا باتوں پہ کبھی کان نہ دھرتے تھے مگر اب مزے سے سن رہے تھے۔ سچ بیٹا، تم روحوں پہ یقین نہیں رکھتے ہو؟ حیات انکل نے کچھ پر اسرار لہجے میں پوچھا۔ یقین اس لیے نہیں رکھتا کہ ابھی تک کسی سے واسطہ نہیں پڑا، وقار کے لہجے میں شوخی نمایاں تھی۔ سچ بیٹا، تم روحوں پہ یقین نہیں رکھتے ہو؟ حیات انکل نے کچھ پر اسرار لہجے میں پوچھا۔ سچ بیٹا، تم روحوں پہ یقین نہیں رکھتے ہو؟ حیات انکل نے کچھ پر اسرار لہجے میں پوچھا۔ یقین اس لیے نہیں رکھتا کہ ابھی تک کسی سے واسطہ نہیں پڑا، وقار کے لہجے میں شوخی نمایاں تھی، جس پہ حیات انکل نے ایک گہری نگاہ وقار پہ ڈالی۔ تمہارے لہجے کی شوخی مجھے اچھی لگی۔ جب میں جوان تھا تب ایسی باتیں ہی کرتا تھا۔ اگر تم مجھے اس وقت ملے ہوتے تو ہم دونوں مل کر روحوں کا مذاق اڑاتے، لیکن اب وہ یکدم خاموش ہوئے۔ لیکن کیا انکل، کیا آپ کا واسطہ کبھی بدروحوں سے پڑا ہے؟ تم ایسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ حیات انکل نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ شاید انہیں وقار کا انداز و لہجہ پسند نہ آیا تھا۔ نہیں، بس ایسے ہی۔ لہجے کی پرواہ نہ کرتے وقار میری طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولے، اگر کوئی چڑیل مجھے مل جائے تو اس سے شادی کر لوں گا، کہتے ہوئے پرزور کہکا لگایا۔ وقار کی بات پہ حیات انکل مسکرانے کے بجائے سنجیدہ ہو گئے۔ وہ آتش دان میں جلتے کوئلوں کو گھور رہے تھے۔ کمرے میں چند پل کو خاموشی چھا گئی، جسے آنٹی ادیبہ نے توڑا۔ بیٹا، لگتا ہے آپ لوگ بدروحوں پہ یقین نہیں رکھتے، جبکہ ان کا وجود ہے، یہ کہتے ہوئے وہ پر اسرار سی لگی۔ مگر آنٹی، ان بدروحوں کا وجود کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو دھوئیں کی طرح ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں، بلکہ ہوتی ہی نہیں۔ وقار نے مذاق اڑاتے ہوئے آتش دان میں مزید لکڑیاں ڈالی۔ ایسا نہیں کہتے وقار بیٹا، انکل چونکے اور بولے۔ اب سے کچھ عرصہ قبل مجھ سے کوئی یہ سوال کرتا تو میں بھی خوب ہنستا اور ان کا مذاق اڑاتا، لیکن اب میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ رنجیدہ ہوئے۔ اس کا مطلب ہے انکل آپ نے بدروحوں کو دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ وہ یکدم گھبرائے۔ میں نے اور وقار نے بیک وقت انہیں ایک ہی نظر سے دیکھا۔ ہمیں لگا جیسے وہ خوفزدہ سے ہوئے ہیں۔ وہ واقعی اس وقت پر اسرار لگے۔ اس قدر سردی میں مٹر گشت کرنے والا جوڑا بھلا ہوش مند کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی بڑھاپے کی آخری سٹیج پہ ہو؟ تب تو بالکل نہیں۔ اسی وقت حیات انکل کی آواز ابھری۔ بے شک میں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن مجھے ان روحوں کے وجود کا قائل ہونا پڑا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہم دونوں یہاں سیر کرنے آئے تھے۔ ہمیں یہاں ایک آرام دہ اور پرسکون جگہ کی تلاش تھی۔ ہم نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ ایک الگ تھلگ پرسکون علاقے سے گزرتے ہوئے میری نظر ایک کرائے کے گھر پہ پڑی، جس پہ کرائے کا بورڈ لگا تھا۔ ہم اس گھر کو لینے کی غرض سے اندر داخل ہوئے تو ہم حیران اور پریشان رہ گئے کہ اس قدر خوبصورت اور قیمتی گھر ابھی تک خالی کیوں پڑا ہے۔ کشادہ لون، وسیع برآمدے، ہر طرف ایک سکون آمیز خاموشی، بڑا عجیب اور پراسرار ماحول تھا۔ ہم نے اس کے بارے میں معلومات لیں اور گھر کے مالک سے گھر کی چابیاں وصول کر لیں۔ اس دن ہم میاں بیوی بہت خوش تھے۔ ادیبہ نے نئے گھر میں اپنی پسند کی ڈش پکائی تھی۔ تمہیں یاد ہے نا ادیبہ؟ ہاں مجھے یاد ہے۔ اس دن مچھلی فرائی کی تھی، ساتھ گاجر کا حلوہ بنایا تھا جو آپ کو بہت پسند تھا۔ آنٹی کی آواز سن کے ایسے لگا کہ کسی کھائی سے آئی ہو۔ نہ جانے کیوں میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ میں نے وقار کی طرف دیکھا مگر وہ ہر بات سے لاپرواہ روحوں کے چکر میں الجھے ہوئے تھے۔ تم لوگوں نے دیکھی تو ہے وہی نیکسی سامنے سڑک کے دائیں طرف، جو گرد و غبار سے اٹی پڑی ہے، جہاں اندر باہر سفید پھول کھلے ہیں؟ وقار نے کہا، جی ہاں ہم نے دیکھی ہے۔ اس کے سامنے میرے دوست کا گھر ہے۔ ایک بار گئے تھے مگر آپ کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ آپ وہاں رہتے ہیں۔ ہم لوگوں سے کم ملتے ہیں بیٹا، اب بوڑھے ہو چکے ہیں نا، تو مہمان نوازی ذرا کم ہوتی ہے۔ اچھا بیٹا، اب ہم چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اچانک انکل حیات اپنی بات درمیان میں چھوڑتے تیزی سے اٹھے۔ مگر انکل، پھر کیا ہوا؟ وہ روحیں؟ میں نے یکدم پوچھا۔ انکل نے میری بات سنی انسنی کی اور آنٹی کا ہاتھ تھامے بغیر پیچھے دیکھے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ مجھے عجب سرپھرا سا جوڑا لگا۔ کبھی آنا ہمارے بنگلے پہ۔ انکل نے اچانک مڑ کے وقار کی طرف دیکھا۔ مناسب لگے تو کل شام کو آ جانا، تم بھی ساتھ ہی آنا بیٹی۔ انکل میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرائے اور باہر نکل گئے، جبکہ میں اپنی جگہ پہ کھڑی رہ گئی۔ انکل حیات کی ٹکٹکی باندھے آنکھیں میرے دماغ میں چپک کر رہ گئی تھی۔ مجھے نہیں جانا انکل حیات کی انیکسی میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وقار پہلے سمجھاتے رہے مگر میری ضد کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ اب میں انہیں کیا کہتی کہ مجھے انکل حیات کی آنکھیں انسانوں جیسی نہیں لگی۔ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے، وقار مجھے قائل نہ کر سکے۔ مگر آج میں نے انکل کو اکیلے سیر کرتے دیکھا تو یکدم دل میں خیال آیا کہ آنٹی کہیں بیمار نہ پڑ گئی ہوں، اور یہ 3 سال کے عرصے میں پہلی بار ہوا تھا۔
کہ انکل کو اکیلے دیکھا۔ تب نہ جانے کیوں مجھے ہمسایوں کے حقوق کا خیال آ گیا۔ تبھی میں نے وقار کے ساتھ ان کی انیکسی تک جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ وقار تو پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے، فٹافٹ کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنے بیٹے کو گرم کپڑے اور ٹوپی پہنائی اور وقار کے ساتھ دونوں باہر آ گئے۔ انکل کی انیکسی 10 منٹ کے فاصلے پر تھی، مگر دھند کی وجہ سے ہمیں 15 منٹ لگے۔ انیکسی کے نزدیک پہنچے تو یاد آیا کہ یہ وقت تو دونوں کے باہر گھومنے کا ہے، نہ جانے آج گھر پر ملتے بھی ہیں کہ نہیں۔ پھر بھی وقار نے گھنٹی پر انگلی رکھ دی۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی نے دروازہ کھولا اور ہمیں دیکھ کر مسکرا دی۔ ارے آنٹی کی پوتی بھی ہے اور انہوں نے بتایا بھی نہیں۔ میں نے وقار کی طرف دیکھتے ہوئے خوش دلی سے کہا، آئیے اندر آ جائیے۔ وہ میری بات پہ مسکرائے۔ بیٹھک بڑے خوبصورت انداز میں آراستہ کی گئی تھی، جتنی باہر سردی تھی اتنی اندر ہی گرمی۔ ہم نے کوٹ اتار کے ہینگ کیے اور آتش دان کے نزدیک بیٹھ گئے۔ بیٹی، انکل اور آنٹی کہاں ہیں؟ صبح انکل کو اکیلے دیکھا تھا۔ آنٹی کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے بچی سے پوچھا۔ آپ بیٹھے، میں ماما کو بلاتی ہوں۔ ابھی ہمیں بیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اندر سے ایک باوقار سی خاتون باہر نکلی، جن کی عمر 45 کے قریب تھی۔ نہایت گرم جوشی سے ملی، ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں سوچتی رہی کہ ریما کو ساتھ لیے آپ کے گھر چلوں، مگر وقت ہی نہیں ملا۔ اب آپ آ گئے، یقین کریں بے انتہا خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ خاتون انکساری سے بولی۔ مجھے بھی ان کے اخلاص پہ خوشی ہوئی کہ آنٹی کی بہو کتنے اچھے اخلاق کی ہیں۔ باتیں کرتے کرتے میں نے آنٹی اور انکل کا پوچھا تو وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ کون سے انکل اور آنٹی؟ وہ عجیب نظروں سے دیکھتی ہمیں کچھ پراسرار لگی۔ انکل حیات اور آنٹی ادیبہ۔ کیا؟ وہ یکدم چونکی۔ آپ دونوں جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ شاید یہاں نئے آئے ہیں۔ نہیں جی، ہمیں تو 3 سال ہو گئے ہیں، میں نے جلدی سے جواب دیا۔ تو پھر کیسے اس واقعے سے واقف نہیں؟ کچھ کہتے وہ یکدم خاموش ہوئی۔ کیسا واقعہ؟ وقار نے حیرت سے پوچھا۔ آنٹی کچھ پل ہماری طرف دیکھتی رہیں، پھر آہستہ آہستہ بتانے لگی۔ انکل حیات اپنی بیوی ادیبہ کے ساتھ 30 سال پہلے اس علاقے میں ہنی مون منانے آئے تھے۔ اس نوبیاہتا جوڑے نے سڑک کے اس پار ایک انیکسی رینٹ پر لے کر اپنی نئی خوشحال زندگی کا آغاز کیا تھا۔ دونوں اس بات سے لاعلم تھے کہ موت کے آہنی پنجے انہیں اپنی گرفت میں لینے کو بیتاب ہیں۔ ارد گرد کے رہنے والوں سے پتہ چلا کہ ان کی انیکسی سے کبھی کبھی خوفناک چیخوں کی آواز کے ساتھ برتن گرنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ لوگ یہی سمجھے کہ دونوں آپس میں جھگڑتے ہیں، اس لیے ان کا شور شرابہ ہے۔ لیکن دوسرے دن 4 بجے پھر سے دونوں حشاش بشاش ہاتھوں میں ہاتھ دیے سیر کو نکلتے دکھائی دیتے۔ عجیب معمہ تھا جو کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ لوگ روز مرہ کا معمول سمجھتے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ پھر ایک دن اچانک ادیبہ آنٹی انیکسی سے چیختی باہر نکلتے نظر آئیں۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ جسم پہ جگہ جگہ لمبے ناخنوں کے واضح نشان تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ چہرے پہ شدید خوف کے اثرات غالب تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا جسم اکڑنے لگا، ہاتھ پاؤں مڑنے لگے، وہ یکدم بوڑھی عورت کا روپ دھارنے لگی۔ گلی میں کھڑے سبھی لوگ اس ہیبت ناک منظر کو دیکھتے چیختے پیچھے ہٹنے لگے۔ اسی اثنا میں اندر سے ایک بوڑھا شخص گھبرائے انداز سے باہر نکلا اور سیدھا ادیبہ کی جانب بڑھا۔ انہیں دیکھ کر لوگ مزید خوفزدہ ہو گئے کیونکہ وہ انکل حیات تھے۔ انہوں نے ادیبہ کو تھاما اور پرانے کنویں کی جانب دوڑ لگا دی۔ ان سب کے دیکھتے ہی دیکھتے پراسرار جوڑے نے اس منحوس کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ کئی لوگ کہتے ہیں اس کنویں کے جنات نے انہیں دھکا دیا تھا۔ ایسی بہت سی قیاس آرائیاں ہیں جنہیں یہاں سنایا گیا، مگر اکثر لوگ اس پراسرار جوڑے کو پہاڑوں اور سڑک کے ارد گرد اور اس کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے دیکھتے رہتے تھے۔ شاید ان پہ جنات کے اثرات اس قدر شدید ہو چکے تھے کہ جنات انہیں روپ بدل کر اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ کئی لوگوں نے یہاں تک کہا کہ وہ اس واقعے سے پہلے کسی چیز سے خوفزدہ رہنے لگے تھے۔ نہ جانے کون سی ایسی بات تھی، کوئی نہیں جان سکا۔ کہانی سنا کر وہ یکدم خاموش ہو گئیں۔ آپ بھی تو ان سے مل چکے ہیں؟ نگاہیں ہم پہ مسلط کرتے یکدم بولی۔ ہم جو روحوں اور جنات پہ یقین نہیں کرتے تھے اندر تک دہل گئے کہ ہمارے گھر 2 روحیں آئی تھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کی روح یہاں سے کیوں کر جڑی رہتی ہے؟ ہم دونوں حیرت سے بیگم ارشاد کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ہمیں حیرت و خوف کے ملے جلے تاثرات کے زیر سایہ دیکھتے وہ دوبارہ بولی۔ ڈرو نہیں، پہلے مجھے بھی حیرت ہوئی تھی، مگر ان 5 سالوں میں اتنا جان پائی کہ وہ نوبیاہتا پراسرار جوڑا کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، بس آتے جاتے دیکھا گیا ہے۔ سنا ہے جب پولیس ان کے گھر میں داخل ہوئی تو تازہ کھانا ویسے ہی سامنے میز پر پڑا تھا۔ شاید مچھلی اور گاجر کا حلوہ تھا جو بعد میں موضوع بحث بھی رہا۔ آج تک اس علاقے کے لوگ مچھلی اور گاجر کا حلوہ ایک ساتھ بنانے سے ڈرتے ہیں۔ مضبوط اعصاب کے مالک وقار نے پہلو بدلا۔ سنا ہے اس انیکسی سے اب بھی مچھلی فرائی کی خوشبو آتی ہے۔ کوئی اس طرف کا رخ ہی نہیں کرتا۔
تو تم لوگوں نے دیکھی ہے وہ انکسی؟ انہوں نے اچانک آگے سے رکھتے ہوئے سوال داغا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ماتھے پر ابھرنے والا پسینہ دیکھ رہے تھے۔ انکل نے بھی یہی کہا تھا کہ اس دن مچھلی فرائی کی تھی اور گاجر کا حلوہ۔ نہیں، ہم نہیں جانتے، وقار نے گھبرا کے جواب دیا۔ حالانکہ انکل حیات نے ہمیں جو انکسی بتائی تھی وہ سامنے بیٹھی خاتون کی تھی۔ نہ جانے کیوں انہوں نے ہمیں یہ ایڈریس دیا۔ ہم نہ جان پائے، شاید وہ ہمیں اپنا راز بتانا چاہتے تھے۔ کافی پینے کے بعد ہم کچھ دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر ہم دونوں نے اجازت طلب کر کے گھر کی راہ لی۔ ایسی پوری اسرار کہانی سننے کے بعد چند گز کے فاصلے پہ بنا اپنا گھر اب ہمیں میلوں دور لگ رہا تھا۔ آہستہ روی سے چلتے ہم گھر کے دروازے پہ آن کھڑے ہوئے۔ نہ جانے کون سی کشش کے تحت ہم نے جوں ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پراسرار جوڑا ہاتھوں میں ہاتھ دیے سڑک پہ چلتے نظر آئے۔ ہمیں دیکھتے پا کے انہوں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ ڈر اور خوف کے ملے جلے اعصاب شکن تاثرات کے باوجود ان دونوں کی اتنی معصوم و جاندار مسکراہٹ دیکھتے ہم دونوں کے ہاتھ بھی غیر ارادی طور پر اٹھے اور انہیں وش کیا۔ وہ کوئی پراسرار جوڑا نہ تھا، ہمارے سامنے ایک جیتا جاگتا وجود تھا جو طاغوتی طاقتوں کی نظر ہو گیا تھا۔